بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بچوں، آج جو ہے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے قواعد کا، اور اس کا نام ہے رموز اوقاف۔ آج کے لیکچر کے جو اہم نکات ہیں وہ تو ہے، سب سے پہلے میں آپ کو رموز اوقاف کی تعریف بتاؤں گی، پھر ان کی اقسام بتاؤں گی۔ اقسام بہت زیادہ ہیں، لیکن آج جو ہم جن اقسام پہ بحث کریں گے وہ ہے رابطہ، تفصیلیہ، واوین، سوالیہ، ندائیہ یا فجائیہ۔ اب دیکھیں، ہر چیز کا کوئی مقصد ہوتا ہے، تو رموز اوقاف کا کیا مقصد ہے؟ گرامر کا، قواعد کا یہ کام بچوں کو کیوں کروایا جاتا ہے؟ تو اس لیکچر کے بعد آپ اس قابل ہو سکیں گے کہ رموز اوقاف کی اہمیت و تعریف کو سمجھ سکیں، اور مختلف علامات رموز اوقاف کی پہچان کر سکیں، ان کے استعمال سے آگاہ ہوں، اور کس طرح اپنی تحریر میں رموز اوقاف کو استعمال کر کے آپ اپنی تحریر کو بہترین بنا سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رموز اوقاف کے کیا معنی ہیں؟ رموز رمز سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے اشارہ، اور اوقاف وقف کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے الگ کی ہوئی چیز یا ٹھہرنا۔ تو رموز اوقاف کی تعریف کیا ہوئی؟ وہ علامات جو دو لفظوں، دو فکروں یا دو جملوں کو ایک دوسرے سے دیں۔ اب کیوں، کس لیے؟ ہر کام کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے نا، تو رموز اوقاف کی کیا فوائد ہیں؟ یہ کیوں استعمال کیا جاتا ہے عبارت میں؟ تو ایک تو اس سے عبارت میں ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے، عبارت میں وقفہ پیدا ہوتا ہے، واضح مطلب کے لیے، الجھاؤ سے بچنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ آپ اس بات کو ایسے سمجھ سکتے ہیں، جیسے میں کہہ رہی ہوں اسلم اکرم ادھر آؤ، تو یہ کیا اتنی تیزی سے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر میں کہوں اسلم اکرم ادھر آؤ، تو بیچ میں نے ایک چھوٹی سی علامت جو ہے وقفہ کی استعمال کی، اور اس سے میری عبارت میں ٹھہراؤ آ گیا۔ اور الجھاؤ سے بچنے کے لیے، مثال کے طور پہ میں ایک جملہ بولتی ہوں، رکو آگے نہ بڑھو، ٹھیک ہے، رکو کے بعد میں نے علامت ڈال دی ندائیہ کی، تو رکو آگے نہیں بڑھو۔ لیکن اگر میں کہتی رکو نہیں آگے بڑھو، اور رکو نہیں کے بعد علامت ڈالتی، تو جملے کا مطلب بدل جاتا۔ تو رموز اوقاف سے ہمارے جملوں کے معنی بدل سکتے ہیں، چینج ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا بہت سوچ سمجھ کے ان کا استعمال ان علامتوں کا کرنا پڑتا ہے۔ پہلی علامت جس کا ہم ذکر کریں گے وہ ہے رابطہ۔ رابطہ لفظ ربط سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے تعلق۔ اب یہ کن کن موقع پہ استعمال ہوتا ہے؟ یہ علامت جو ہے استعمال کے مواقع کی یہ ہیں کہ جملے کے کسی پہلو یا خیال کی تشریح ہمیں کرنی ہو یا تصدیق کرنی ہو۔ مثلا بقول شاعر، اس کے بعد ہم نے رابطے کی علامت ڈالی، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے، ختمہ، جملہ ہمارا ختم۔ اچھا، رابطہ مختصر مقولے یا کہاوت کو بیان کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثال دیکھیے، سالک صاحب نے کیا خوب کہا، رابطے کی علامت، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ اس طرح تمہیدی جملے کے بعد، یعنی ہم کسی بات کے آغاز کر رہے ہو نا، اس کے بعد بھی رابطے کی علامت استعمال کرتے ہیں۔ مثلا آج میں بات کی ابتدا اس طرح کرتا ہوں کہ، تو اس طرح ہم نے جملہ شروع کر دیا۔ اچھا، ایک اور ہے کہ دو ایسے جملوں کے درمیان جو ایک دوسرے کی ضد ہوں، اپوزٹ ہوں، وہاں بھی رابطے کی علامت آتی ہے، جیسے انسان چل سکتا ہے، اڑ نہیں سکتا۔ اچھا بچوں، اگلی علامت ہے ہماری تفصیلیہ، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ لفظ تفصیل سے نکلا ہے، اور تفصیل کسے کہتے ہیں؟ تشریح، فہرست، وضاحت وغیرہ وغیرہ۔ اب علامت آپ نے دیکھ لی، تفصیلیہ کی علامت اس کے سامنے میں نے جو لگائی ہوئی ہے۔ اب مختلف مثالوں سے ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ پہلی مثال دیکھیں، اقبال کی اہم کتب یہ ہیں، اس کے بعد میں نے تفصیلیہ کی علامت لگا دی، بانگ درا، بال جبریل، جاوید دامہ۔ ایک اور مثال، میرا پروگرام یہ ہے، میں صبح 9 بجے گھر سے نکلوں گا، 10 بجے آپ کے پاس پہنچوں گا، اور 10:30 بجے ہم ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ اگلی علامت بچوں واوین، انورٹڈ کاماز۔
جب کوئی اقتباس دیا جائے یا کسی کا قول نقل کیا جائے تو آغاز اور اختتام پر یہ علامت لگائی جاتی ہے. مثلا کسی نے خوب کہا ہے کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. تو دیکھا آپ نے کہ کسی نے کہا ہے، یہ ہم نے بتا کے پھر جملے کے سٹارٹ میں اور اس کے آخر میں ہم نے واوین کی علامت لگائی ہے. مثال کے طور پہ ایک مثال آپ اور لکھ سکتے ہیں. قائد اعظم نے فرمایا کام کام اور بس کام. تو اب کام کام اور بس کام کے اوپر بھی واوین آئے گا اور جب جملہ ختم ہوگا جب بھی آئے گا. اچھا اسی طرح ایک رموز اوقاف کی علامت ہے سوالیہ. دیکھیں نام سے ہی وضاحت ہو جاتی ہے. کویسچن مارک، استفہامیہ بھی اس کو کہتے ہیں، اور اس کی علامت آپ سب سمجھتے ہیں کہ سوال کی کیا علامت ہے. اس کو استفہامیہ بھی کہتے ہیں. یہ علامت سوالیہ جملوں کے آخر میں لگائی جاتی ہے. جب ہم کسی سے سوال کریں گے تو آخر میں یہ علامت استعمال کریں گے. مثلا تم کون ہو، علامت آ گئی. بھئی تم کہاں جا رہے ہو، پھر سب نے سوالیہ کی علامت ڈال دی. تو لہٰذا یہ کویسچن مارک جو ہے سوالیہ کی علامت ہے. اچھا ایک اور ہے ندائیہ یا فجائیہ، ایکسکلیمیشن مارک جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں نا، اسے ہم اردو میں ندائیہ یا فجائیہ کہتے ہیں. دونوں کی علامت ایک ہی ہے. ندائیہ علامت وہی رہے گی، فجائیہ علامت وہی رہے گی، نام ذرا الگ ہے. اور اس کا بھی معمولی سا فرق ہے جو میں آپ سے ابھی واضح کرتی ہوں آپ پہ. ندائیہ کیا ہے؟ جب کسی کو پکارا جائے یا آواز دی جائے تو اس کے بعد ندائیہ کے بعد ہم یہ دیکھیں ایکسکلیمیشن مارک آ گیا، یہ علامت استعمال کی جاتی ہے. مثلا علی پہلے میری بات سنو پھر گھر واپس جانا. اے خدا میری مدد فرما. دیکھا ہم نے ندا دی، پکارا، پہلے علی کو پکارا پھر اے خدا، اس طرح پکارا. اب آئیے فجائیہ کی طرف. علامت وہی رہے گی، علامت نہیں بدلے گی. ایسے جملے جن میں خوشی، غمی، رنج، دکھ یعنی جذبات و احساسات کا ذکر ہو تو فجائیہ پھر وہی علامت وہی ہے، علامت استعمال کی جاتی ہے. مثلا آہا آج موسم کتنا اچھا ہے، افسوس میں اپنے دوست کی مدد نہ کر سکی. تو آپ نے دیکھ لیا ندائیہ فجائیہ کا فرق. جی بچوں، آج رموز اوقاف کا ہم نے اتنا حصہ کیا ہے. انشاءاللہ پھر آگے کچھ دنوں کے بعد چند اور میں آپ سے رموز اوقاف جو ہے وہ شیئر کروں گی. اوکے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.